تو میری ڈیمانڈ ہے $50,000 رکھ دے, مجھے ساتھ لے جائے, میں چلا جاؤں گا. میں تو صرف اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کاشف احمد. ناظرین, 11 اکتوبر 2024 کو امریکہ سے کراچی پہنچنے والی امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن, جو کہ 7 سمندر پار کر کے اپنی محبت میں گرفتار اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر 33 سالہ خاتون کراچی پہنچی اور 11 اکتوبر 2024 سے لے کر اب تک وہ کراچی میں موجود ہے. اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے, اس کا وزٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, مگر پاکستانی عوام نے اس عورت کا تماشا بنا دیا. جہاں پر یہ عورت اس وقت موجود ہے, گارڈن کے علاقے میں اپارٹمنٹس کے نیچے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے وہاں پر کل سے مکمل دھرنا دیا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. اس وجہ سے جو اپارٹمنٹس کی انتظامیہ ہے انہوں نے دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے. اس حد تک اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی پوری دنیا میں سمجھ لیں بدنامی ہو رہی ہے, مگر پاکستانیوں نے اس عورت کو لے کر ایک مذاق بنا لیا ہے, ایک تماشا بنا لیا ہے, جو کہ ایک رہائشی ہے وہاں کا 19 سال کا لڑکا نڈال احمد میمن جس کا نام ہے. 19 سال کا لڑکا 33 سال کی جو خاتون ہے, امریکی خاتون, اس کے لیے وہاں سے کراچی آتی ہے. لڑکا جو ہے وہ شادی کے لیے راضی ہے, مگر لڑکے کے خاندان والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ایک محاورہ سنتے تھے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, مگر پاکستان کے فیملی سسٹم میں میاں بیوی کا راضی ہونا سب سے آخر پہ مانا جاتا ہے, اس سے پہلے خاندان والوں کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے. اب ایک عورت جو ہے وہ امریکہ سے 7 سمندر پار کراس کر کے کراچی پہنچی ہے, مگر اب یہاں پر اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ابھی مختلف ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اپارٹمنٹس میں ایک جو رشتے والی آنٹی ہے وہ جا کے پہنچی ہے اور اس نے اس کو ایک پیشکش کی ہے کہ اگر تم چاہو تو امریکہ میں سیٹل ایک پاکستانی لڑکے سے میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں, جو کہ تم سے شادی کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد الرحیم صاحب, ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے اس عورت کو شادی کی پیشکش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی جو پہلی بیوی ہے اس کو میسج چھوڑ دیا ہے. ویسے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے شک بیوی کی اجازت نہ بھی ہو تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, مگر جو ہے پھر بھی میں نے اپنی بیگم کو احتیاطاً میسج چھوڑ دیا اور میں شادی کے لیے راضی ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت سے اگر کوئی شادی کر بھی لے گا کوئی پاکستانی, تو اس کو کیا بینیفٹ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. یہ عورت جو کہ ذہنی طور پہ مفلوج نظر آتی ہے, جس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا گیا اور ایئرپورٹ پر جو امریکی قونصل خانے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایئرپورٹ تک پہنچایا اور پھر یہ جہاز سے واپس اتر آئی ہیلے بہانے بنا کر. 36 منٹ کی جو فلائٹ ہے وہ لیٹ ہوئی ہے. 36 منٹ کا قطر ایئر ویز کا اس کا ٹکٹ تھا, جو کہ 36 منٹ قطر ایئر ویز ڈیلے کا شکار ہوئی ہے اور پھر اس عورت کو اتارا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ عورت واپس جو ہے وہ فلیٹس میں پہنچ آئی ہے گارڈن کے علاقے میں. اب ایک عورت جس کا باقاعدہ طور پہ لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, ایک عورت جو کہ امریکہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کراچی پہنچ آئی اور وہاں یہاں پر اس سے بے وفائی ہو گئی, تو پھر اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ آپ کو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. اب جب اس سے سوال کیے جا رہے ہیں, مختلف سوالات اس سے کیے جا رہے ہیں, اس کو امریکہ واپس بھیجنے کا کہا جا رہا ہے. کبھی تو یہ سوال کے جواب میں کہتی ہے کہ مجھے پہلے $2,000 دو تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. کبھی یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے ہفتے کا $2,000 چاہیے, کبھی کہتی ہے $5,000 چاہیے اور کبھی یہ $1,00,000 مانگنے کا کہتی ہے. اور اسی طرح سے اس عورت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ امریکہ نہیں جائے گی بلکہ یہ دبئی جائے گی اور اپنے بچوں کو بھی دبئی میں بلائے گی اور وہاں پر اس کو ہر مہینے کا $5,000 چاہیے اس کے اپنے گزر بسر کے لیے. اور اگر اس کو پیسے تواتر سے نہ ملتے رہے تو وہ بار بار کراچی آئے گی اور یہی ڈرامہ کرے گی. اور اس کے علاوہ اس نے ایئرپورٹ پر بھی جب اسے زبردستی کہا گیا جانے کا, اس سے بحث و مباحثہ کیا گیا, تو اس نے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں وہاں پر اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. تو ان ساری باتوں سے آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک عورت ہے
جو ذہنی طور پہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اور ہم پاکستانی قوم نے اس کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر فلیٹس کے باہر رش لگا ہوا ہے، انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اب ہم پاکستانی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹھرک کے چکر میں یہاں سے باہر عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ اب جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، جو ہمارا فیملی کلچر ہے، اس کلچر کے ساتھ کسی امریکی خاتون یا ویسٹرن خاتون کا چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر یہ چکر ہے، یا تو لوگ ڈالرز کے چکر میں، نیشنلٹی کے چکرز میں اور ٹھرک کے چکر میں یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کا جو امیج ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امیج جب ڈراپ ہوتا ہے تو پھر نہ کوئی آپ کے ساتھ بزنس ڈیل کرتا ہے، نہ کوئی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتا ہے، اور اس کا مین جو نقصان ہوتا ہے کاروباری لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ایک پازیٹیو سوچ لے کے جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور کوئی جو سیریس لوگ ہوتے ہیں پھر ان پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو خدا را ایسے واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق کا باعث ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، اور پھر جو ہے آگے اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سب کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں کہ بھائی جان، سوشل میڈیا کی دوستی، سوشل میڈیا کی محبت اور سوشل میڈیا کی کہانیاں یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہو سکتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسی کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔